دوستو آداب، میں آپ کا ہم سفر لیاقت جعفری اردو کے لیجنڈ اور کلاسک شاعروں کی شاعری کو پیش کرتے ان ویڈیوز کی سیریز کا نام ہے تشریح۔ تشریح عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ لفظ شرح سے نکلا ہے۔ شرح کے معنی ہیں بات کو کھول کر بیان کرنا تاکہ وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ انگریزی میں لفظ تشریح کے لیے ڈیسیکشن، ڈسکرپشن اور ایکسپلینیشن کے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے۔ ہندی میں تشریح کے لیے ارتھ کے وچھیدن، وورن اور ویاکھیا جیسے لفظوں کی روایت ہے۔ اردو میں اس کے لیے وضاحت اور توضیح جیسے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ تشریح کے ان ویڈیوز کا مقصد اردو کی وہ شاعری آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے جو اکثر آپ پڑھتے یا سنتے نہیں ہیں۔ وجہ آپ کی آسان پسندی اور شاعری کا مشکل ہونا۔ میں اس سلسلے میں غالب میر سے لے کر فیض اور فراق تک ایسی غزلوں کی تشریح کروں گا جو اکثر آپ پڑھنے میں دلچسپی نہیں لیتے، جبکہ شاعری کا اصل کمال انہی کلاسکس میں چھپا رہتا ہے۔ اس پروگرام کا اصل مقصد آپ کی شاعری کے ٹیسٹ کو اور زیادہ سنجیدہ، ڈیولپ اور میچور کرنا ہے۔ میری کوشش ہے کہ آسان ہندوستانی میں انگریزی، ہندی، اردو کے الفاظ کے سہارے آپ کو ان شعروں کے میننگز کی تہہ تک لے جاؤں جو اکثر آپ بغیر پڑھے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ان ویڈیوز میں میرا ٹارگٹ وہ ریڈرز ہیں جو انٹرنیٹ کے اس زمانے میں انگریزی اور ہندی کی بیک گراؤنڈ سے اردو غزل کی طرف آئے ہیں۔ نصرت فتح علی خان، غلام علی، مہدی حسن، جگجیت سنگھ کی غزلوں اور محمد رفیع، کشور کمار، لتا منگیشکر کے سانگ سے اس زبان کے مرید ہوئے ہیں۔ فی الحال تشریح کے ان ابتدائی ایپیسوڈز میں صرف مرزا غالب کی شاعری پر فوکس کروں گا۔ غالب کے بعد باقی شاعروں کی طرف بڑھا جائے گا۔ آپ کو یہ کانٹینٹ اور لہجہ پسند آئے تو پروگرام تشریح کے ان ویڈیوز کو باقی ادب نواز دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ نیکسٹ شعر۔ جگر تشنۂ آزار تسلی نہ ہوا۔ جگر تشنۂ آزار تسلی نہ ہوا، جوئے خوں ہم نے بہائی بنے ہر خار کے پاس۔ شاعر کہتا ہے کہ جگر دل، جگر تشنۂ آزار، یہ جو میرا جگر ہے، یہ جو میرا دل ہے، یہ جو میری جان ہے، تشنۂ آزار، تشنا بولتے ہیں پیاس کو، تشنگی لفظ آپ نے سنا ہوگا۔ آزار بولتے ہیں دکھوں کو، پریشانیوں کو، ٹینشنز کو۔ تشنۂ آزار جو ہر وقت پریشانیوں کا پیاسا رہتا ہے، یہ میرا جگر، یہ میرا دل جو ہر وقت کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتا ہے خود کو دکھ دینے کا۔ میرا یہ جگر جو کہ تشنۂ آزار ہے، جو کہ دکھوں کا پیاسا ہے، جس کی پیاس ہی دکھ ہے کہ اس کو دکھ دو تو وہ سکون میں رہتا ہے، اسے دکھ ملے گا تو زندہ رہے گا۔ تو یہ میرے جگر کو عادت ہو چکی ہے، یہ میرے دل کو عادت ہو چکی ہے لگاتار دکھ سہنے کی۔ تو اے جگر تشنۂ آزار، یہ جو میرا جگر تشنۂ آزار ہے، یہ جو میرا جگر تشنۂ آزار دکھوں سے بھرا ہوا اور دکھوں کا پیاسا جگر ہے، آلریڈی اتنے دکھوں سے بھرا ہوا ہے، ابھی بھی اس کو تسلی نہ ہوئی۔ جگر تشنۂ آزار تسلی نہ ہوا، اس کو تسلی نہیں ملی، اسے سکون نہیں ملا۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی، اتنے دکھ سہنے کے بعد بھی، یہ جو میرا جگر تشنۂ آزار ہے، دکھوں کا عادی جگر ہے، دکھوں کا پیاسا جگر ہے، اس کو تسلی نہ ہوئی۔ حیرت کی بات ہے، اتنے دکھ۔ غالب کا وہی شعر کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ جگر تشنۂ آزار تسلی نہ ہوا۔ اگلے مصرے میں کہتے ہیں کہ جوئے خوں ہم نے بہائی بنے ہر خار کے پاس۔ جو بولتے ہیں ندی کو، جوئے خون، خون کی ندی،
حالانکہ ہم نے خون کی ندیاں بہا دی. کہاں پہ جی؟ جوئے خون، ہم نے خون کی ندی بہا دی. کہاں پہ؟ بنے ہر خار کے پاس. خار بولتے ہیں کانٹے کو. حالانکہ ہم نے اپنے حصے میں آئے ہوئے ہر کانٹے کے پودے کی بنیاد میں، بنیاد کا وہ ہے مخفف کہہ لیں، بن سے بنا بنیاد فاؤنڈیشن. جوئے خون ہم نے بہائی بنے ہر خار، ہر ایک کانٹے کی بنیاد میں اپنے خون سے سیرابی کی. ہم نے کانٹے کے ہر پودے کو، اس کی بنیاد کو، اس کی مٹی کو، اس کی جڑ کو اپنے خون سے سینچا، اپنے خون کی ندی سے پانی دیا. ہر کانٹے کو زندہ رکھا، ہر کانٹے کو تازہ رکھا، اور اس کے اوپر چلے اور اس کا دکھ اٹھایا. اس کے باوجود بھی ہمارا جگر تشنہ آزار جو ہے اس کو تسلی نہیں ملی. ہمارا جگر تشنہ آزار جو ہر وقت دکھوں کا پیاسا ہے، عجیب جگر ہے، کتنے دکھ اس کو اور چاہیے، اس کی تسلی نہ ہوئی. ہم نے اپنا خون بہا دیا، خون کی ندی بہا دی، صرف اس بات کے لیے کہ یہ کانٹے سوکھ نہ جائے، تر و تازہ رہیں، لمبی عمر ہو ان کی، اور یہ لگاتار ہمیں چبھتے رہیں. تو یہ ایک کیفیت ہے جی غالب کے ہاں اپنا دکھ بیان کرنے کی. نیکسٹ شعر. مند گئیں کھولتے ہی کھولتے آنکھیں، ہائے ہائے. یہ کیفیت غضب کی ہے. مند گئیں کھولتے ہی کھولتے آنکھیں، ہائے ہائے. خوب وقت آئے تم اس عاشق بیمار کے پاس. اب یہ عاشق جس تک شاعر پہنچ ہی نہیں پا رہا ہے، جس تک پہنچنے کے ہزاروں ہیلے بہانے کر رہا ہے، تنبے بو رہا ہے اس کے میخانے کی دیوار کے پاس، اور قفس مرغ گرفتار کے پاس پڑے ہوا جو دام خالی ہے اس میں جا کے پھنس رہا ہے، جگر تشنہ آزار کے دکھوں کو بڑھا رہا ہے، اپنے خون سے ہر کانٹے کو نئی زندگی اور نئی طاقت دے رہا ہے. اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی محبوب اس کے پاس نہیں آیا. اور پھر کب آیا؟ اس عاشق بیمار کے پاس کب آیا؟ یہ مر جانے والا، ختم ہو چکا عاشق یہ شکوہ کرتا ہے شعر میں کہ مند گئی کھولتے ہی کھولتے آنکھیں، ہائے ہائے. خوب وقت آئے تم. آ گیا محبوب آ گیا، اور یہ شکوہ کر رہا ہے شاعر کہ خوب وقت آئے تم اس عاشق بیمار کے. طنز کرتے ہوئے کہتا ہے بہت اچھا وقت چنا تم نے اپنے اس بیمار عاشق کے پاس آنے کا. اب جب کہ تو نے سن لیا کہ میری آخری سانسیں ہیں، عالم نزا ہے، میں اب نپٹ چکا ہوں، میں اب سمٹ چکا ہوں، میں اب تیری محبت میں برباد ہو چکا ہوں، میں عشق کے اس سفر میں مٹ چکا ہوں. اب جب کہ یہ بات سارے شہر میں چل پڑی، واضح ہوگی، وائرل ہو گئی، تو اب تم آئے ہو، خوب وقت آئے ہو. اور اس کی کیفیت کیا ہے خوب وقت کی؟ پہلے مصرے میں مند گئیاں کھولتے ہی کھولتے آنکھیں، ہائے ہائے. میری آنکھیں مند گئیں. کب؟ بس میں کھول ہی رہا تھا. اس کا مطلب بہت زیادہ انتظار کیا گیا، بہت زیادہ ویٹ کیا گیا، بہت زیادہ دیر تک نظریں ٹکا کے رکھی گئیں دروازے پہ، محبوب نہیں آیا. اور کب آیا؟ تب آیا جب آنکھیں کھولنے کی ہمت نہیں رہی تھی مریض میں. کوشش کی اس نے، جب اس نے یہ سنا کہ محبوب آ گیا، اس نے کوشش کی آنکھیں کھولنے کی. کھولتے ہی کھولتے آنکھیں مند گئیں، ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی. تو وہ آخری نظارہ، وہ آخری ایک لمحہ جب پلکوں نے بہت ہمت کی کہ ایک مرتبہ پھر اٹھ جائیں اور وہ اپنے محبوب کا دیدار کر سکیں، نہیں کر سکیں. اور اسی بات کو غالب نے ہائے ہائے، یہ ایک افسوسناک مصرع ہے، مطلب موت کا عالم ہے کہ اب آپ اس وقت آئے ہو جب کہ میں اب آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھ بھی نہیں کھول پایا. جو ہی میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی کہ آنکھیں مند گئیں. نیکسٹ شعر. میں بھی رک رک کے نہ مرتا جو زباں کے بدلے، دشنا ایک تیز سا ہوتا میرے غم خار کے پاس. اس شعر میں یہ تھوڑا آسان ہے پہلے کے مقابلے میں. شاعر کہتا ہے کہ
شاعر رک رک کے مرا ہے. یہ جو مندگئیں کھولتے ہی کھولتے آنکھیں ہم نے پہلا شعر پڑھا، اس میں بھی یہی کیفیت ہے کہ وہ رک رک کے مرا ہے، یک لخت نہیں مرا ہے. اور یہ جو یک لخت مرنا ہے نا، یہ بڑی خوش قسمتی ہے. تو یہ جو رک رک کے مرنا ہے، قسطوں میں مرنا ہے، ٹھہر ٹھہر کے مرنا ہے، زندہ رہنا ہے، پھر مر جانا ہے، تو یہ کیفیت بڑی ہولناک ہے. شاعر کہتا ہے کہ میں بھی رک رک کے نہ مرتا، میں بھی شاید رک رک کے نہ مرتا، یک لخت ہی مر گیا ہوتا کسی اٹیک میں، لیکن مر گیا میں، ایسے ہی مرا تڑپ تڑپ کے. تو شاعر کہتا ہے میں بھی رک رک کے نہ مرتا، جو زباں کے بدلے دشنا ایک تیز سا ہوتا میرے غمخار کے پاس. دشنا بولتے ہیں خنجر کو، چاقو کو، برچھی کو، خنجر کو کہا جاتا ہے. یہ دشنا ایک تیز سا ہوتا میرے غمخار کے پاس. کاش میرے اس غمخار ویسے بولتے ہیں غم کھانے والے کو، آپ کے دوست کو بھی غمخار کہا جاتا ہے جو آپ کا غم اٹھائے، لیکن یہاں طنز ہے، یہاں ایک کٹاخش ہے اپنے محبوب کے اوپر کہ وہ غمخار، وہ میرے غم کھانے والا، وہ میرا حبیب، میرا دوست، جو بہرحال کبھی دوست تھا ہی نہیں. میں بھی رک رک کے نہ مرتا، میں نے بھی نہیں رک رک کے مرنا تھا، لیکن میں مر گیا، تکلیفیں اٹھا اٹھا کے مر گیا. شاید میں بچ جاتا، شاید میں یک لخت مر جاتا کسی روز، لیکن مجھے تکلیف دی گئی. میں بھی رک رک کے نہ مرتا، جو زباں کے بدلے دشنا ایک تیز شارپ تیز سا ہوتا میرے غمخار کے پاس. کاش میرے محبوب کے پاس ایک تیز ترار قسم کی چھری ہوتی، ایک خنجر ہوتا، ایک برچھی ہوتی، ایک جھٹکے میں مجھے وہ ہلاک کر دیتا اپنی محبت میں. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے تڑپا تڑپا کے مارا مجھ کو. یہاں پہ ایک لفظ ہے زباں، اس کے بارے میں ایک لفظ میں آپ کو ایک جانکاری ایڈ کروں نئے اردو کی طرف آنے والے لڑکوں کو. زباں یہ دو لفظ ہیں ہمارے اردو میں، یہ یاد رکھنا ہے آپ، یہ کلیئرٹی ہو جائے آپ کو. ہندی، اردو، انگلش، فرینچ، اسپینش، پرشین، عربی، یہ زبان ہے، یہ زبانیں ہیں، لینگویجز ہیں، ہے نا. تو زبان اور زبان کا یہ فرق ہے. یہ جو ایک ٹنگ ہے جس کو بولتے ہیں، یہ ہے زبان جس سے ہم بات کرتے ہیں، اور وہ ہے زبان، اردو زبان، ہندی زبان، انگلش زبان. تو یہ زبان اور زبان دونوں رائج ہیں، آپ ان کو جیسے بھی دونوں کو استعمال کر لو. یہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ دونوں آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے استعمال کر سکتے ہیں ایک دوسرے کی جگہ. میں صرف یہ فرق بتا رہا ہوں آپ کو کہ زبان اور زبان دو الگ الگ لفظ ہیں، ایک ٹنگ ہے اور ایک لینگویج ہے. نیکسٹ. دہنے شیر میں جا بیٹھیے، لیکن اے دل نہ کھڑے ہو جیے خوبانے دل آزار کے پاس. اب اس شعر میں غالب ہمیں ایک مشورہ دے رہا ہے، ہمیں ایک عقل مندی والی بات بتا رہا ہے کہ دہنے شیر میں جا بیٹھیے. آپ سے اگر بن پائے تو، دہن بولتے ہیں منہ کو، شیر تو شیر ہی ہوتا ہے. دہنے شیر میں جا بیٹھیے، اگر آپ سے بن پاتا ہے تو جا کے شیر کے منہ میں بیٹھ جائیے. شیر کے منہ میں بیٹھنا بہت خطرناک ہے، انتہائی ناممکن، کون جا کے بیٹھے گا. شاعر کہتا ہے نہیں، دہنے شیر میں جا بیٹھیے. اگر آپ سے بن پاتا ہے، محبت کے اس مرحلے کو آپ گزار رہے ہیں، تو بہتر ہے جا کے ایک دن شیر کے منہ میں جا کے بیٹھ جائیے. لیکن اے دل، اے میرے دل، اپنے دل سے مخاطب ہو کے شاعر کہتا ہے کہ اے میرے دل، جا کے کسی دن شیر کے منہ میں بیٹھ جانا. لیکن اے دل نہ کھڑے ہو جیے خوبانے دل آزار کے پاس. لیکن اے میرے دل، شیر کے منہ میں جا کے بیٹھ جانا بے شک، کبھی کھڑے مت ہونا، نہ کھڑے ہو جیے خوبانے دل آزار کے پاس، ایسے محبوبوں کے پاس، ایسے عاشقوں کے پاس، ایسے معشوقوں کے پاس. کون سے معشوق؟ خوبانے دل آزار، جو دلوں کو دکھ دینے کے لیے مشہور ہیں. خوبان خوب سے بنا ہے، خوبصورت لوگ، ان کو خوبان کہا جاتا ہے، ایک سے زیادہ خوبصورت لوگ. تو اے میرے دل، میں تجھے رائے دیتا ہوں کہ یہ جو خوبصورت چہرہ لوگ ہیں، یہ دلوں کو دکھانے والے ہوتے ہیں، یہ دلوں کو تڑپانے والے ہوتے ہیں. یہ جو خوش شکل لوگ ہوتے ہیں، ان سے بچ کے رہنا.
ان کے سامنے جا کے کبھی کھڑے مت ہونا، اس سے بہتر ہے کہ شیر کے منہ میں جا کے بیٹھ جانا۔ شیر شاید بخش دے گا، شیر شاید چھوڑ دے گا، شیر کو شاید بھوک نہیں لگی ہوگی، وہ بخش دے گا آپ کو، لیکن یہ نہیں چھوڑیں گے آپ کو۔ یہ جو خوش جمال چہرے ہیں، یہ جو خوبصورت چہرے ہیں، یہ خوبان دل آزار، یہ جو دلوں کو دکھانے والے خوبصورت چہرے ہیں، ان کے سامنے جا کے۔ اب اس شعر میں ایک اور خوبصورتی، اوپر ہے بیٹھیے، نیچے ہے کھڑے، دہنے شعر میں جا بیٹھیے اور نیچے نہ کھڑے ہو جی۔ تو یہ غضب کی بات ہے۔ بیٹھنا جو ہے یہ سکون کی علامت ہے، بیٹھنا جو ہے یہ سکون کی علامت ہے۔ مزے کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤ شیر کے منہ میں، نو پرابلم، ہو سکتا ہے وہ چھوڑ دے آپ کو، لیکن ان کے آس پاس بھی نہیں پھٹکنا، ان خوبصورت چہروں کے آس پاس بھی نہیں پھٹکنا۔ یہ جو خوبان دل آزار ہیں، یہ جو دلوں کو توڑنے والے، دلوں کو دکھ دینے والے خوبصورت چہرے ہیں، خوبصورت لوگ ہیں، ان کے ارد گرد بھی مت کھڑے ہوئیے گا۔ نیکسٹ، دیکھ کر تجھ کو چمن بس کے نمو کرتا ہے۔ یہ اوپر سے جتنا پروسیس آ رہا ہے اس پروسیس سے ہٹ کے یہ شعر ہے، آپ خود فیل کریں گے۔ یہ جو محبوب کی آمد ہے اس کے بارے میں شعر ہے کہ کیفیت کیا ہوتی ہے۔ دیکھ کر تجھ کو چمن بس کے نمو کرتا ہے۔ نمو بڑا خوبصورت لفظ ہے، نمودار ہونا، ظاہر ہونا۔ ہاں، نمو یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ بیج ڈالتے ہیں زمین میں تو وہ نمودار ہوتا ہے، نمودار بن کے پودا بنتا ہے، پھر وہ پیڑ بنتا ہے اور اس پہ پھل آتے ہیں، اس پہ گل بوٹے آتے ہیں۔ تو نمودار ہونا مین ظاہر ہونا۔ دیکھ کر تجھ کو چمن بس کے نمو کرتا ہے۔ اے میرے دوست، اے میرے محبوب، اے میرے جس کو میں چاہتا ہوں، اے میرے خوبصورت، وہی خوبصورت جس کے پاس نہ جانے کی ہمیں غالب ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ شیر کے پاس چلے جاؤ، شیر کے منہ میں بیٹھو، اس کے پاس نہیں جانا، اس کی آمد کا نقشہ کھینچ رہے ہیں اس شعر میں۔ اب عشق ہے تو عشق میں یہی ہوتا ہے، آپ کو جو برا لگتا ہے وہی اچھا لگتا ہے۔ دیکھ کر تجھ کو چمن بس کے نمو کرتا ہے۔ اے میرے دوست، تو اتنا خوبصورت ہے، تو اتنا آئٹم ہے، تو اتنا غضب کی چیز ہے۔ دیکھ کر تجھ کو چمن، تجھ کو اگر باغ دیکھ لیتے ہیں نا، باغ، پارک، چمن، گلستان، گلشن، تجھے دیکھ لیتے ہیں نا تو یہ نمودار ہو جاتا ہے، یہ نمو کرنے لگتا ہے، یہ سرسبز ہونے لگتا ہے، یہ چہچہانے لگتا ہے، یہ کھل اٹھتا ہے۔ باغ جو آلریڈی کھلا ہوا ہے، لیکن تیری آمد پہ یہ باغ پہلے سے زیادہ کھل اٹھتا ہے، پہلے سے زیادہ نمو کرتا ہے، پہلے سے زیادہ نمودار ہو جاتا ہے، پہلے سے زیادہ ظاہر ہو جاتا ہے، پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ کتنا خوبصورت ہوتا ہے؟ اگلے مصرے میں ہے کہ خود بخود پہنچے ہے گل گوشائے دستار کے پاس۔ تو جب آتا ہے، تیرے آنے سے گلشن میں ایک رونق آ جاتی ہے، گلشن پہلے سے زیادہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، گلشن کھل اٹھتا ہے، اس قدر نمو کرتا ہے، اس قدر نمودار ہو جاتا ہے، وہ اس قدر تر و تازہ ہو جاتا ہے، اتنا خوش ہو جاتا ہے تیرے آنے سے کہ پھول جو ہے، پھول جو کہ اس وقت آپ کے دستار میں لگایا جائے، آپ کو ویلکم کرتے ہوئے آپ کے دستار میں ایک پھول لگایا جائے، وہ جو کیفیت ہے کہ ہم آپ کو ویلکم کریں، آپ کے اوپر عطر چھڑکیں، آپ کو ہار پہنائیں پھولوں کا، ایسے میں خود بخود پہنچے ہے گل گوشائے دستار کے پاس۔ دستار بولتے ہیں پگڑی کو۔ تم نے جو پگڑی پہنی ہوئی ہے اے محبوب، تم نے جو لباس پہنا ہوا ہے، اس کا جو شملہ ہے، اس کا جو ایک حصہ باہر کی طرف ہے دستار کا، اس پہ پھول ٹانکنے کی ہمیں زحمت ہی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ پھول خود بخود پہنچ جاتے ہیں، خود بخود تیری گردن تک۔ مطلب اب دیکھو، پودا زمین میں ہے، اس کے پیروں میں ہے، لیکن وہ نمو اتنی پکڑتا ہے، وہ اتنی تیزی سے گروتھ پکڑتا ہے تیری آنے کی وجہ سے کہ وہاں سے اگ کے پودا تیری گردن میں جو دستار کا ایک طرف لٹک رہی ہے اس کے ساتھ جا کے ٹچ کرتا ہے۔ خود بخود پہنچے ہے گل گوشائے دستار کے پاس، تیرے دستار کے گوشے، گوشہ مینس کنارہ، گوشے میں کنارے، دستار کے کنارے کے ساتھ جا کے ٹچ کرتا ہے پھول، خود بخود اتنی نموداری ہو جاتی ہے باغ میں۔ یہ بھی ایک مطلب اوور دا ٹاپ بات ہے، اس کو اردو میں مبالغہ بولتے ہیں، مبالغہ یعنی حد سے زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کرنا چیزوں کو۔ ویسے اوپر جو غالب جس دکھ درد سے گزر رہا تھا یہ اس سے ڈیفرنٹ شعر ہے، یہاں محبوب کی طرفداری میں ایک بات کہی گئی ہے۔
حالانکہ یہاں بھی وہ شاید لفٹ نہیں دے رہا ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ تیرے آنے سے باغ بھی پہلے سے زیادہ بہتر کھلکھلانے لگتا ہے۔ آخری شعر ہے، مر گیا پھوڑ کے سر غالب وحشی، ہائے ہائے۔ یہ ہائے ہے اوپر بھی ایک جگہ آیا ہے، مند گئی کھولتے ہی کھولتے آنکھیں ہے۔ اسی سے جوڑتے ہوئے آپ اس کو سوچئے کہ مر گیا پھوڑ کے سر غالب وحشی، ہائے ہائے۔ آخر یہ غالب وحشی، وحشی مین مجنون، دیوانہ، پاگل، وحشی درندے کو بھی بولتے ہیں، لیکن یہاں وحشت الگ سی ہے۔ وحشت مطلب جب آپ کے اوپر عشق طاری ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ وحشی ہو جاتے ہو، آپ دنیا، دین، دھرم، گھر بار سب چھوڑ دیتے ہو۔ وہ جو وحشت ہے، وہ جو دیوانگی ہے، جو صحرا میں وحشت ہوتی ہے، دشت میں وحشت ہوتی ہے۔ مر گیا پھوڑ کے سر غالب وحشی، وہ جو وحشی غالب تھا، وہ جو مجنون غالب تھا، وہ جو دیوانہ غالب تھا، اس نے کیا کیا؟ دیوار پہ سر مارا اور مر گیا۔ اس نے اپنا سر پھوڑ دیا۔ دیوار پہ سر مارنا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بالکل ہی ہر بات سے نا امید ہو جاتے ہو اور آپ اکتا کے تنگ آ کے ساتھ میں قریب میں کھڑی کوئی بھی دیوار دیکھ کے اس پہ سر مار دیتے ہو، یا بے اختیاری میں سر پھوڑ دیتے ہو اپنا۔ مر گیا پھوڑ کے سر غالب وحشی۔ سنتے ہیں نیوز آئی ہے کہ وہ جو غالب تھا، وحشی درندہ، پاگل، جنونی، مجنون، فقیر، متو، جوگی، بیراگی، جو بھی تھا، سنتے ہیں اس نے آج ایک دیوار پہ سر پھوڑا ہے۔ اس نے اپنا سر دیوار پہ مار کے خودکشی کر لی۔ مر گیا پھوڑ کے سر غالب وحشی، اور غالب خود ہی کہتا ہے، ہائے ہائے، بیٹھنا اس کا وہ آ کر تیری دیوار کے پاس۔ مجھے لگاتار یاد آتا ہے کہ وہ کس امید سے آ کے تیری دیوار کے پاس بیٹھتا تھا، وہ ریگولر آ کے تیری دیوار کے پاس بیٹھتا تھا، وہ لگاتار آ کے تیرے کوچے کے چکر لگاتا تھا، وہ لگاتار تیری اسی دیوار کے ساتھ آ کے بیٹھتا تھا جس دیوار پہ آج اس نے اپنا سر پھوڑا ہے۔ اجازت، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ جلد آتے ہیں ایک نئی غزل کے ساتھ۔ میں کوشش کروں گا کہ مہینے میں کم از کم 2 یا 3 بار آپ کو ضرور درشن دوں۔ مجھے ضرور بتائیے، کومنٹس کیجئے، شیئرنگ کیجئے، دوستوں تک یہ بات پہنچائیے۔ ویڈیوز تھوڑے لمبے بنیں گے لیکن ہوں گے بڑے کام کے، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں۔ غالب کی باقی کی غزلیں انشاءاللہ ایک کے بعد ایک میں جو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ مجھے کیسا رسپانس دیتے ہیں۔ اللہ حافظ، بہت بہت شکریہ۔ دوستو، اس غزل کے ساتھ ہی تشریح کا آج کا شمارہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگر آپ کو تشریح ٹائٹل سے شروع کیا گیا شاعری کا یہ سلسلہ پسند آیا تو ضرور اس ویڈیو پر کومنٹس کر کے اپنی رائے دیجیے، تاکہ آپ کے مشوروں سے اس سیریز کو اور بھی دلچسپ اور معنی خیز بنایا جا سکے۔ میں ڈاکٹر لیاقت جعفری آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ملتے ہیں جلد ایک اور نئے شمارے کے ساتھ۔ میری یہ کوشش آپ کو پسند آئی ہو تو دوست احباب میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔